اب کمفرٹ زون کیا ہے؟ آپ اس کو سستی کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے حالات کہہ لیں، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے آپ کو کمفرٹ زون کے اندر رکھتی ہیں۔ خوف انسان کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ آف کورس جب کمفرٹ زون توڑے گا تو سب سے پہلے اس کو فیئر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو میری جاب چلی جائے، ایسا نہ ہو میرا بزنس خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو میری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ مختلف موضوعات پہ تو ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کا جو ایک عجیب موضوع بھی ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے کویشچن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زونز یعنی کمفرٹ زون سے باہر کیسے نکلیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بنیادی پہلو یہ ہے کہ آپ جب کمفرٹ زون توڑتے ہیں، مطلب کوئی کسی بھی شعبے کا ہو اور کسی بھی سوسائٹی کے حصے میں رہ رہا ہو، لیکن وہ اگر اس امپورٹنٹ بنیادی پوائنٹ میں رہ رہا ہے، ایک ان باکس کے اندر رہ رہا ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا چینج پیدا کرے، تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا کمفرٹ زون توڑنا پڑے گا۔ اب کمفرٹ زون کیا ہے؟ آپ اس کو سستی کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے حالات کہہ لیں، آپ اس کو وشیس سائیکل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے آپ کو کمفرٹ زون کے اندر رکھتی ہیں۔ خوف کمفرٹ زون کو توڑنے نہیں دیتا کبھی بھی۔ جب بھی آپ کمفرٹ زون کو توڑنے کے لیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو خوف آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جی اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اگر میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے۔ تو خوف انسان کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے کمفرٹ زون کو توڑنا ہے اور وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ فیئر زون میں آنا ہے، آف کورس جب کمفرٹ زون توڑے گا تو سب سے پہلے اس کو فیئر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خوف اس کے سامنے آئے گا، اسے نظر آئے گا میں اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے ساتھ کیا بنے گا، ایسا نہ ہو میری جاب چلی جائے، ایسا نہ ہو میرا بزنس خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو میری ہیلتھ خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو میرے ساتھ کچھ ہو جائے، حادثہ ہو جائے۔ تو یہ خوف کی کیفیت میں رہے گا۔ اب اس خوف کی کیفیت سے نکلے گا کیسے؟ بہت ہی آسان ہے کہ جب حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب آپ کی حفاظت کی گئی، آپ کو جو ہے ہدایت دی گئی، آپ کو جو ہے نا حادثات سے محفوظ رکھا جائے گا اور آپ کو جو ہے نا حفاظت میں آپ اللہ کی آ جاتے ہو۔ تو اب ہمارے پاس اتنی زبردست قسم کی تعلیمات ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم فیئر زون میں رہتے ہوئے فیئر زون میں ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، ان چیزوں پر جن چیزوں سے کچھ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی چوکیدار ہم رکھ لیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہے گھر کو تالا لگا لیں گے، تالا کسی وقت بھی کھولا جا سکتا ہے، چوکیدار سو بھی سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے اور پھر جو ہے اس کے بعد آگے نکلیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم کمفرٹ زون کو توڑتے ہوئے فیئر زون سے آگے نکل جائیں۔ جب بندہ فیئر زون کو توڑتا ہے تو پھر اس کے پاس جو اگلا زون آتا ہے وہ ہے لرننگ زون۔ اس لرننگ زون میں وہ نئے نئے تجربات سیکھتا ہے، اس کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا کانفیڈنس لیول تھوڑا بنتا ہے اور پھر وہ گروتھ زون کی طرف آتا ہے۔ پھر گروتھ زون میں لازمی بات ہے اس سکسیس کو حاصل کر لیتا ہے اور پھر آگے شائن کرتا ہے، اوپر کی طرف بڑھتا ہے، تو پروگریشن اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے۔ پہلے آپ کمفرٹ زون توڑیں گے، جس گھر، جس سوسائٹی، جس محلے، جس گلی، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر کے ماحول کو آپ توڑ کے چینج لانے کی کوشش کریں گے، انوویشن لے کر آئیں گے۔ جب انوویشن توڑیں گے تو آپ کے اندر فیئر آئے گا۔ آف کورس آپ خود فیئر میں مبتلا ہو گے یا آپ کے ارد گرد والے آپ کو ڈرائیں گے، آپ ایسا مت کرو، آپ CSS PCS نہیں کرو، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس میں تو اتنا نہیں ہو پاتا، اس طرح اور بھی آپ کو ڈرائیں گے۔ جب آپ اس ڈرے ہوئے خوف کے اندر رہتے ہوئے مطلب خوف میں مبتلا نہیں ہوگے بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے چلو گے تو پھر لازمی بات ہے آپ لرننگ زون سے ہوتے ہوتے گروتھ زون تک پہنچ جاتے ہو۔ تو اس دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اسی 4 زون سے گزر کے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیں ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہو پاتی ہے کہ یہ فیتھ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، ہر اسٹیج میں فیتھ کاؤنٹ کرتا ہے۔ کمفرٹ زون کے اسٹیج میں بھی فیتھ کاؤنٹ کرے گا، فیئر زون پہ بھی فیتھ کاؤنٹ کرے گا، فیئر زون کے بعد جب اب لرننگ زون آئیں گے پھر فیتھ آئے گا اور پھر گروتھ زون میں فیتھ آئے گا۔ تو ہر زون کے اندر آپ کا فیتھ جتنا مضبوط ہوگا آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھل جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بنیادی ایک پوائنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں۔